بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب کے بارے میں واقعہ ہے۔ مہربانی کرے غور سے سنیں اور ان کی اس قربانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو نئی ویڈیوز اسی بارے میں، حکایت صحابہ، نماز کے بارے میں، ذکر کے بارے میں اور دوسرے جو وظائف کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں، آپ تک پہنچے تو انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ آپ بھی اس ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے اور آپ کے شیئر کرنے سے انشاءاللہ اگر کوئی اس پر عمل کرنے والا بنا تو آپ کے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ہے اور میرے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو جو ہم اس کتاب کے ذریعے سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو حکایت صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن حلب جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر اس حالت میں بھی احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ کر مر جاویں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خریدا اور آزاد فرما دیا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بڑا لطف آتا ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو ٹالا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے چند دن میں جہاد میں گزاروں، اور اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منور لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہ تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں یہاں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال فرمایا۔ تو یہ ایک معمولی سے غلام حبشی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ان پر جان دینے والے تھے، اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ اور کتنے ظلم برداشت کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعات سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ کتنے ان پر ظلم ہوئے، لیکن جب ایمان پکا ہو اور ایمان مضبوط ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکی۔ اور آخر کر اللہ پاک نے کیا صلہ ان کو دیا، یہ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ پھر موذن بنے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پر پہلا شخص اذان دینے والا شخص حضرت بلال تھا، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اذان وہی دیا کرتے تھے۔ تو یہ مقام تھا عاشق رسولوں کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی تھوڑی سی عشق کی جو طلب ہے یہ نصیب عطا فرمائیں۔ ہم میں وہ محبت نہیں، ہم میں وہ قربانی نہیں، لیکن ہم اگر انشاءاللہ یہ واقعات سنتے رہے تو ایک دن انشاءاللہ ہم بھی قربانی دینے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہماری چھوٹی سی چھوٹی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔